الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات آواز بلند پڑھیں۔ لوگوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس ملک جواد صاحب ان کے خانوادہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما۔ قبولیت کی لمحات ہیں، مجلس حسین علیہ السلام میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی، مل کر دعا مانگے جو بیمار ہیں انہیں شفا عاملہ عطا فرما۔ بالخصوص ایک مومن محترم بیمار ہیں، مالک ذکر کا صدقہ انہیں شفا عاملہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد جدید عطا فرما۔ حضرت آئیے سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، آنے والی کو سب کو بڑی حفاظت فرما۔ جتنے احباب جتنے قدم چل کر مجلس حسین علیہ السلام میں آئے ہیں، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بالخصوص میرے بھائی رانا قلب حسن صاحب، جواد شاہ صاحب، جناب وزیر ناصر شاہ صاحب، ذکی شاہ صاحب اور دیگر، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آصف شاہ صاحب علی ہیں، عزت کا صدقہ اور شفا عاملہ عطا فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کو ضرور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجے جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، نہ ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ کرنا ہے، جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت ہے۔ رانا صاحب پہلا جملہ میری بات شہباز پاکستان میرے بھائی ملک منتظر مہدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ منتظر بھائی، رسول کی ایک حدیث میں سناؤں گا اور پھر چوتھے امام کا ایک فرمان سناؤں گا۔ اگر ان کا مزاج میرے ساتھ مل گیا تو دو باتیں، ولایت علی کی اور منبر کے حوالے آج کا۔ رسول کی حدیث ہے بڑی معروف، آدھی حدیث میں پڑھوں گا آدھی آپ پڑھیں گے۔ وہ کہ جلسے کی مجالس میں لوگ ایسی باتیں سننے کے عادی نہیں بنتے، لیکن میں آپ کو ایسا عادی بنانا چاہتا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں، آپ بولیں گے رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں۔ یہ رسول کی حدیث ذہن میں ہے۔ اب چوتھے امام کا ایک فرمان، میرے اور آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں القاتل والمقتول ہوا فی النار۔ بڑے آرام سے چوتھے امام فرماتے ہیں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ یہی خاموشی بنتی ہے، اور جب میں بات کروں گا تو پھر دیکھوں گا کتنا بولیں گے، پھر سمجھے گا۔ چوتھے امام نے فرمایا، سائل نے پوچھا کہ مولا مجھے کوئی بات تعلیم کریں۔ آپ نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ سائل نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آج تک قاتل کا سنا تھا کہ وہ جہنمی ہے، مولا یہ مقتول بھی دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ امام نے فرمایا جس قاتل اور مقتول کی میں بات کر رہا ہوں وہ دونوں جہنمی ہیں۔ اس نے کہا مولا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا جو میرے دادا علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے، جو رک جائے وہ مقتول ہے۔ جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا، جسے بات سمجھ میں آئی ہے۔ مالک ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مداح میں بلند ہوتے۔ میں آپ سے یہ توقع رکھتا تھا آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مداح میں بلند ہوتے۔ ملک صاحب میں دوبارہ کہتا ہوں، فرمایا جو میرے دادا علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے، اور جو رک جائے وہ مقتول ہے۔ اب مجھے خبر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کون کتنا بولے گا، اس لیے تو میں منبر حسین پر دعا مانگ رہا ہوں، اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے وہ ضرور بولے گا۔ میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو، اللہ وہ ہادی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے، اللہ وہ الہادی نہ دے جو ان کی ادا نہ۔
بہت شکریہ اور بڑی مہربانی. اس لمحے آپ کا اتنا بولنا مالک آپ کو. اور یہ ویسے بھی یاد رکھیے یہ میرا اور آپ کی بات نہیں، باقاعدہ جی میرے امام کا فرمان ہے. صاحب علی علیہ السلام فرماتے دوست اس کو رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے. اب آپ جتنی دور سے آئے ہیں، جہاں جہاں سے آئے ہیں، میں نہیں جانتا مگر علی کی بیٹی سب جانتی ہے کہ کسے کیا چاہیے. آپ کا کام ہے ان کی فضیلت پر بولنا، ان کا کام ہے آپ کو آپ کی اور میری اوقات سے زیادہ ادا کرنا. امام فرماتے دوست اس کو رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. نہیں 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 نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لاہور والے بیٹھے ہو اور اس طرح کی بات ہو اور آپ نہ بولے. فرمایا دوست اس کو رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. مجھے خبر نہیں کہ اگلی بات پر کون پھینکے بعد رہ جائے گا اور کون نجب جانا چاہتا ہے. بات میرے مولا علی کی ہے. علی فرماتے دوست اس کو رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. علی فرماتے دشمن اس کو رکھو جس کے دل میں ہمارا بوجھ ہے، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. بابا ناصر شادی توجہ چاہوں گا اور ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہو. لطف آیا. اب آئیے جو ایک مقصد کی اور بات تھک تو نہیں گیا آپ صاحبہ. اب تم نے کل سنیے گا ہماری مجبوری ہے چاہے بل آئے یا نہ آئے. علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے. اسلام کو دبانے والے مرتے گئے، یہ کل بھی زندہ باد تھا. بولیے نہیں نہیں، آپ کی خاموشی ہی تو دشمن کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرے. آپ ساتھ دیں پھر دیکھیں. اور ویسے بھی یاد رکھیے گا علی ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے. مطلب بھائی علی ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے، اس کے مقدر میں ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا ہے کہ جب تم میرے بھائی علی کی فضیلت سن کے خوش ہو گھر جا کے ماں کو سلام کیا کرو. لطف لیجیے گا، مذہب جاگیے گا. اور ایک مشکل دور کی آپ کو بات سناؤں. حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت. رانا صاحب وقار صاحب کم لوگوں نے لعنت کی ہے. جو دشمن اہل بیت ہے اس پر لعنت ہے. نہیں 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 نہیں، اتنے بڑے اجتماع کے اندر یہ جب آپ لعنت بھیجتے ہیں نا پھر اگلوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہمیں کہتے ہیں جناب پتہ نہیں ماتم اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے. آئے 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 جاگیے گا جاگیے گا جاگیے گا. ہاں ہاں ان کے ذکر میں آئے تو آپ کے چہرے کھلے ہونے چاہیے. آخری بندے تک لائف پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا. الحمدللہ ہم جب آل محمد کی بس میں آتے ہیں تو ہمارے چہرے کھلے ہوتے ہیں. کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ جن کے علی کے ذکر سے چہرے بگڑ گئے، جن کے علی کے ذکر سے چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. آئے 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 آئے. مولا آپ کی خیر فرمائے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. بس لطف لے جائے گا جواب چاہیے. پھر ناصر شاہ جی جملہ. اچھا جی جی بسم اللہ. توجہ ہے آپ صاحب گھبرائی میں تو نہیں. تو حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت نہیں. ابھی تھوڑے لوگوں نے لعنت. رانا صاحب کیا یہ آل محمد کے اوپر دشمنوں پہ لعنت بھیجنا صرف بشر پہ واجب ہے؟ بولیے. نہیں ایسی باتیں سنیں پھر آپ کو لطف آئے گا. بشر پہ نہیں. میں نے ایک کتاب میں پڑھ رکھا ہے کہ امیر کائنات صفا و مروہ کے درمیان چہل قدمی کر رہے تھے تو تیتر ایک پرندہ علی کے پیچھے پیچھے تھا. علی آگے آگے پرندہ پیچھے پیچھے. علی ایک لمحے کے لیے رک گئے، پرندہ بھی رک گیا. علی نے کہا تو کب سے یہاں؟ کہنے کا جب سے اللہ نے کھل کیا تب سے یہاں. علی فرماتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان کچھ کھانے پینے کو ہے نہیں تو زندہ کیسے ہے؟ اس نے کہا تیری امامت کی قسم جب بھوک لگتی ہے تم پر ضرور پڑتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تمہارے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں. آئے آئے آئے. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی. آپ پورا بے کے بعد بولا ہے. مالک آپ کی خیر فرمائے. آپ بولتے آنا حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت اللہ اس پہ لعنت کرے.
اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا کہ جو علی کا نام لے گا میں اسے 40 کوڑے سزا دوں گا. کتنی؟ یہ بات ہے. یہ میرے بھائی منتظر مہدی صاحب کی محبت ہے. انہوں نے کہا کہ جناب پورے پاکستان پڑھتے ہیں تو لاہور آپ کا گھر ہے یہاں پڑھے. میں نے کہا چلو آج پڑھتا ہوں, اگر سنا تو پھر انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. مالک نے بھی سلامت رکھے, آپ کو بھی آباد رکھے. اس نے کہا میری سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے, جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے سزا ملے گی. علی کا نام لینا جرم. یہ کس نے اعلان کیا؟ حجاج بن یوسف نے. باقاعدہ جی اسی کے دور میں رانا صاحب, اسی کے دور میں علی کا ایک نوکر 60 برس کا بوڑھا نام ابو دمام اپنے گھر بستر بیماری پر لیٹا ہوا ہے. میں جملہ آنکھ بند کے پڑھوں گا اور آنکھیں کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ کون کون علی کی مداح میں کس طرح جھوم رہا ہے. یہ 60 برس کا بوڑھا بستر بیماری پر لیٹا ہوا ہے. یا اس کا ایک دوست آیا, آ کر کہے گا ابو دمام سنا ہے حجاج نے کیا اعلان کیا ہے؟ اس نے کہا کیا اعلان کیا ہے؟ حجاج نے کہا ہے کہ جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے سزا ہوگی اور علی کا نام لینا میری سلطنت میں جرم ہے. ملک صاحب جرم کا نام آیا. ابو دمام بستر بیماری سے اٹھا, عصا کا سہارا لیا, ٹک ٹک کرتا ہوا اپنے گھر کے دروازے کے باہر چلا. خبر نہیں کون کتنا بولے گا. اس کے دوست نے کہا ابو دمام بیمار ہے, باہر کہاں جا رہا ہے؟ کہا تو نے تو کہا ہے کہ حجاج نے کہا ہے علی کا نام لینا جرم ہے. سن, اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کی خیر کرے, بہت مہربانی. آپ نے میری توقع سے بڑھ کر جملہ سنا ہے. کیا کہا؟ سن, اب گھر میں شاجی لطف لیتے آئے گا, اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے. یہ علی کا نام ہے جو رکنے نہیں دیتا, ناصر شاہ جی ٹکنے نہیں دیتا. اب دشمن کا خوف, کوڑوں کی سزا کی بات, مگر 60 برس کا بوڑھا. شہ پر مودت ہے تو جھاڑیے اور نتیجہ لیجیے آج کا. آیا اور چوک میں کھڑے ہو کر کہنے کا لوگوں سنو, قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق مع علی. آئے 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 آئے. وعلی المال حق, حق علی کے ساتھ ہے. علی حق علی کے ساتھ ہے. علی دشمن کوئی جو سلطنت ہو, نام علی کا لیا جائے, ہوتا کیا ہے؟ 2-4 چپڑاسیوں نے پکڑا, سپاہیوں نے پکڑا, حجاج کے سامنے لیا. جملے آپ نے سنے, چونکہ لاہور اور گرد و نواح جتنے چہرے رات کے اس پہر میں جو بیٹھا ہے وہ مجلس حسین کے لیے آیا, وہ کسی اور کام کے لیے نہیں آیا. یہ ہزاروں کی تعداد میں جو آپ بیٹھے جملے کا لطف لینا. اس نے جب کہا نا علی حق ہے, 2 سپاہیوں نے پکڑا, حجاج کے سامنے لیا. کہ لگے اس نے تیرے حکم کے خلاف ورزی کی ہے, تیرے منع کرنے کے باوجود علی حق کا نعرہ بلند کیا. حجاج کہتا ہاں یہ ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. جملہ کی داد اور دعا مجھے آپ سے چاہیے. جواد شاہ جی بولیے گا, لطف لیجیے گا, بھائی جان توجہ چاہوں گا. اس نے کہا جانتا ہے علی کا نام لینے کے جرم میں 40 کوڑے سزا ہے. ابو دمام نے کہا بکواس بند کر, عشق علی میں بس 40 کوڑے. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی, بہت مہربانی. آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے. بس نتیجہ آج کا, اور ممبر اپنے بھائی کے حوالے. نہ اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر بھی ناصر شاہ جی بلکہ پہلے مومن سے لے کے آخری مومن تک ایسا تاریخی نعرہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قصر علی بیگے بال میں علی کے موالی بیٹھے ہیں کہ جنہیں کبھی کسی دور میں کسی شے کا خوف نہیں ہوا. ہاتھ بلند کر کے حیدری. لطف لیجیے گا نتیجہ آج کا. اس نے کہا بکواس بند کر, عشق علی میں 40 کو 400 مار, 4000 مار, 4 لاکھ مار. اس میں نہیں پہلے 40 کوڑے کھا, پھر پتا چلے گا. بس توجہ چاہو, نتیجہ آج کا اس میں نازلے کا. پھر کبھی کہا انشاءاللہ بات تفصیل سے ہوگی. آج جتنا وقت بچا ہے, کیونکہ ابھی آج ساری رات ہی معصوم کی نام کی شب داری ہے تو ہر جگہ. ابھی سائی والا آپ کے 2 چک میں پہنچنا ہے, تو اس لیے بس 2 جملے آج کے, اور اسی پہ آج کی گفتگو تمام. حجاج نے جلاد سے کہا اسے 40 کوڑے مارو. نتیجہ 40 کوڑے لگے. مارنے والا بغض علی میں کوڑے مار رہا, کھانے والا عشق علی میں وصول کر رہا. 60 کوڑے لگے. اب مجھے خبر نہیں کون کتنا بولے گا. یہ زمین پہ گرا, بزرگ تھا, بوڑھا تھا, 40 کوڑے کھائے. عشق علی میں زمین پہ گرا تو لب ہلے,
لب جو ہلے مجھے خبر نہیں ہے کہ اب کس کس کے لب ہلیں گے۔ حجاج نے دیکھا اور طنز کر کے کہا علی کا نوکر مرنے لگا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اسے جلدی سے پانی پلاؤ۔ یا بڑے دربار میں کوئی اور بھی علی کا نوکر علی کا عشق چھپائے بیٹھا تھا، رہا نہیں گیا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حجاج جلاد سے کہنا پانی بعد میں پلائے، پہلے کان لگا کے سن لے، پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مل کے مل کے توجہ ہے، آواز آ رہی ہے آپ تک؟ اچھا چل پڑے گا آپ میری طرف دیکھیں، جہاں تک آواز آ رہی ہے وہ سنتے رہے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ چلو کوشش کرتا ہوں کہ سب تک آواز چلی جائے۔ اس نے کہا کان لگا کے سن لے، ابھی لائٹ آ جاتی ہے، پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے؟ جلاد نے جو کان لگایا تو جل گیا۔ آئے آئے آئے، نہیں بولیں گے، جس تک آواز جا رہی ہے اس پر بولنا واجب ہے، اور جس تک نہیں جا رہی اسے مجلس کے بعد آپ بتا دیجئے گا کہ مائک کے بغیر کیا جملے کہے۔ اس نے کہا کان لگا کے سن، پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے؟ کان جو لگایا جل کے کہنے لگا مر بھی رہا ہے پھر بھی علی حق کا نعرہ ہے۔ ہائے ہائے، مر بھی رہا ہے، دیکھا نا، مر بھی رہا ہے، مرتے مرتے بھی چل پڑا ہے۔ کیا کہا؟ مر بھی رہا ہے مگر پھر بھی علی حق کا نعرہ لگا رہا ہے۔ بس سنیے اور آج کا نتیجہ، اور مسائل بھی میرے سے کا ملک صاحب پڑھیں گے، ابھی بس جملے کا لطف لیجیے گا۔ اس نے کہا مر بھی رہا ہے پھر بھی علی حق کہہ رہا ہے۔ حجاج نے کہا اسے قتل کر دو۔ دوسرے سپاہی نے کہا کیوں قتل کرتا ہے؟ بوڑھا ہے، اتنے کوڑے کھائے، گھر بھیج دے، خود ہی 2-4 دن میں مر جائے گا، تیرا کام بھی ہو جائے گا، قتل تیرے ذمہ نہیں آئے گا۔ جہاں تک آواز آ رہی ہے آج کا نتیجہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تجویز پسند آئی، گھر بھیج دیا۔ رانا قلب حسن صاحب جتنی دیر پڑھی ہے 20-22 منٹ ہو گئے، ولایت علی پڑھی ہے۔ اگر آپ میرے بھائی ملک صاحب، ناصر شاہ جی کہیں نا کہ ولایت کے ساتھ بیکیوال میں ہزاروں کے اجتماع میں کوئی پیغام ہے تو دیں، تو پیغام یہ ہے، علی فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو۔ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، بول سکتے تو بولیے گا۔ رات کو سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو، ہم بھرم بھی رکھتے ہیں، ہم کرم بھی کرتے ہیں، ہم کرم بھی کرتے ہیں، ہم بھرم بھی رکھتے ہیں۔ اب ابو دمام یہ بات جانتا تھا، اب مجھے آپ کی خاص توجہ چاہیے۔ ابو دمام چارپائی پہ لیٹا ہے، ناصر جان لطف لیجیے گا۔ مالک زرغام کو صحت کاملہ عطا فرمائے، مالک جو بھی بیمار ہے ذکر کا صدقہ آج جا سمیت مالک ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ابو دمام چارپائی پہ لیٹا، میری طرف دیکھنا تو لطف آئے گا، ایسے دیکھ کے کہہ رہے یا علی، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، یا علی کاش اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی آئے آئے آئے۔ اگلی بات تو آپ ہی کو بولنی ہے، اگلی بات تو آپ ہی کو بولنی ہے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی۔ اب رضوان بلایا جو علی کو تو سامنے علی آ گئے۔ نتیجہ آج کا، بلایا جو علی کو تو سامنے بولو علی آ گئے۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، علیکہ السلام یا ابو دمام۔ علی فرماتے کیوں بلایا؟ بولو کیوں بلایا؟ ملک صاحب کیا کہا کہ کیوں بلایا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں جو تمغے لگے ہیں یہ کیوں لگے ہیں؟ خدا کی قسم حسین تو گدا گر کی نہیں موڑتا تو مدہ خان کی کہاں موڑے گا؟ نہیں میرے ساتھ دیجیے گا، بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں، نوکروں کو اپنے مالکوں پر مان ہوتا ہے، اگر بولے تو وہ میں مان بتاؤں۔ ابو تمام نے علی کو دیکھا تو مان سے کہا یا علی یہاں جو آئے کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے۔ نہیں بولے، یہاں جو آئے تو کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے۔ علی نے فرمایا کاش تم نے مجھے وہاں بلایا ہوتا۔ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، جو کھڑے ہیں آپ بھی، میں آپ کی بھی توجہ بتا دوں، کاش تو نے مجھے وہاں بلایا ہوتا۔ اب بلایا تو بتا کیوں بلایا؟ نتیجہ آج کا کہنے کا اتنی مہلت مل جائے کہ کبھی اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی علی۔ لو جی پھر لوٹ لینا۔ میں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ لاہور اور گرد و نواح، پورے پنجاب، پورے پاکستان، بلکہ ڈیول نیشنلٹی ہے، میں تو کہتا ہوں انٹرنیشنل سامعین بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو جملہ کہہ دوں، دیکھتا ہوں کہ کون کتنا بولے گا۔
علی نے کہا مانگ مہلت علی سے رہا ہے تو اتنی کم کیوں؟ کہنے لگا مولا زیادہ ملے گی؟ علی نے کہا ہاں کتنی؟ علی فرماتے کتنے کوڑے کھائے میرے عشق میں؟ کہنے لگا 40. علی نے کہا 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. ہائے 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 مولا آپ کی خیر کرے اور ہاتھوں کی خیر ہو. بہت مہربانی ہے. نتیجہ بھی آج کا واقعی ہے. علی نے کہا 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. جواد شاہ جی رانا صاحب باقر شاہ جی اب علی نے کہا 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. میں نے سارے چہرے دیکھ لیے الحمدللہ ہمیں سنتا ہی وہ ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہو. علی نے کہا 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. ملک صاحب عصا پھینکا سینہ تان کے حجاج کے دربار میں آیا. ابو تمام میں اب وہ جوانی آ گئی جو حسین نے حبیب کو عطا کی تھی. دیکھ کر کہنے لگا او بربک سن علی حق ہے سن علی حق ہے. حجاج کہتا ہے کل کی سزا بھول گیا؟ اس نے کہا یاد ہے. حجاج کہتا ہے میں تجھے آج بھی سزا دوں گا. ابو تمام کہتا ہے میں سزا سہنے کے لیے تیار ہوں. حجاج کہتا ہے آج میں تجھے کوڑے نہیں ماروں گا. آج میں تجھے قتل کر کے موت کی نیند سنا دوں گا. ابو تمام نے کہا بکواس بن کر یہ قتل اور موت والی بات اگر تو کل کرتا تو میں مان لیتا. آج نہیں مانوں گا. وجہ کہ کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی. اب 40 سال علی کی زمان. اب علی نے کہہ دیا تو 40 سال زندہ رہے گا. ماشاءاللہ مالک عزت وقت میں مزید اضافہ فرمائے. ایک دعا کی آپ لوگوں سے اپیل ہے. سید زرغام عباس بہت بیمار ہیں. بیمار کربلا کا صدقہ